زندگی میں اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں، منصوبے بھی بناتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک سوال رہتا ہے، کیا کامیابی کے لیے صرف محنت کافی ہے یا صحیح وقت کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب پوری کائنات ہماری کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے تیار ہو؟ چلیں، آج ایک ایسے ہی نایاب اور طاقتور لمحے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، اکثر جب کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے تو یہی الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں۔ یہ اس احساس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ہماری محنت تو تھی ہی، لیکن ساتھ میں کسی نادیدہ طاقت نے، کسی بہترین لمحے نے ہمیں منزل تک پہنچا دیا۔ لیکن سوچیں ذرا، کیا ہو اگر یہ صرف ایک احساس نہ ہو؟ کیا ہو اگر ہم اس مبارک گھڑی کو، اس خاص لمحے کو، اس کے آنے سے پہلے ہی جان سکیں؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ خیال ہے، آئیے اسے کھوجتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی عام دن یا عام موقع نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے غیر معمولی وقت کی بات کر رہے ہیں جو ماخذ کے مطابق پورے سال میں صرف 1 یا 2 بار ہی آتا ہے، اور یہی چیز اسے اتنا قیمتی اور اتنا طاقتور بناتی ہے۔ اس طاقتور اور نایاب فلکیاتی ملاپ کا ایک خاص نام ہے، ایک پہچان جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں مہالکشمی یوگ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مہالکشمی یوگ آخر بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں، ماخذ کے مطابق یہ تب بنتا ہے جب 2 آسمانی اجسام یعنی سیارہ مریخ اور چاند آسمان پر سفر کرتے ہوئے بالکل ایک ہی ڈگری پر آ کر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت خاص فلکیاتی لمحہ ہوتا ہے۔ اس لمحے کی طاقت کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال شاید نہیں ہو سکتی۔ عام طور پر تو پیاسے کو کنویں تک چل کر جانا پڑتا ہے نا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس یوگ کے دوران کائنات کی توانائی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ جاتا ہے، یعنی مواقع انسان کو ڈھونڈتے ہیں، نہ کہ انسان مواقع کو۔ تو پھر وہ گھڑی کب آئے گی؟ وہ کون سی تاریخ اور وقت ہے جسے یاد رکھنا ہے؟ چلیں، اب اس سب سے اہم بات کی طرف آتے ہیں جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ اس تاریخ اور وقت کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ ماخذ کے مطابق یہ خاص لمحہ آئے گا 17 مارچ 2026 کو، اور وقت ہوگا رات کے ٹھیک 11:45 پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کے گرد ساری بات گھوم رہی ہے۔ اچھا، وقت تو جان لیا، یہ پہلا قدم تھا، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ جب وہ لمحہ آئے تو اس کی توانائی سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ خوش قسمتی سے ماخذ میں اس کے لیے خاص عمل بھی بتایا گیا ہے۔ آئیے سے سمجھتے ہیں۔ ماخذ میں ایک بہت ہی خاص 4 مراحلوں پر مشتمل روحانی عمل بتایا گیا ہے۔ پہلا قدم، عمل کا آغاز 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کرے۔ اس کے بعد دوسرا قدم، 270 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے۔ تیسرا قدم، عمل کو 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہی مکمل کرنا ہے۔ اور آخر میں چوتھا اور سب سے اہم قدم، پورے دل اور یقین کے ساتھ اپنی دعا مانگے۔ ہاں، ایک اور اہم بات، اس پورے عمل میں اندازاً 30 سے 45 منٹ لگ سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس وقت کے لیے پہلے سے خود کو تیار رکھا جائے اور کسی پرسکون جگہ کا انتخاب کر لیا جائے۔ تو اس ساری تیاری اور عمل کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس خاص لمحے میں کی گئی دعا سے کن انعامات کی امید کی جا سکتی ہے؟ ماخذ میں کچھ بہت ہی دلچسپ امکانات کا ذکر ملتا ہے۔ ماخذ کے مطابق 4 بڑے نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پہلا، غیر متوقع مالی فائدہ، یعنی ایسی جگہ سے رزق ملنا جس کا گمان بھی نہ ہو۔ دوسرا، شہرت اور پہچان، یعنی کسی کے کام کو وہ مقام ملنا جس کا وہ حقدار ہے۔ تیسرا، ٹوٹے ہوئے رشتوں میں صلح کی امید۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک ایسا وقت ہے جب دعائیں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک جملہ جیسے اس پورے موقع کی اہمیت کو سمیٹ دیتا ہے کہ یہ محض ایک وقتی فائدہ نہیں، بلکہ ایک ایسا انعام ثابت ہو سکتا ہے جو شاید زندگی کا رخ ہی بدل دے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، کیا واقعی ایک لمحہ، ایک نیت اور ایک عمل کسی کی زندگی کا دھارا بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس کا جواب شاید ہر شخص کو اپنے یقین اور تجربے میں ہی تلاش کرنا ہے۔